مریم جو ہے نا جی اویس کی تو ہو چکی ہے، لیکن اویس کی سوچ، اویس کا رویہ اب مریم کے ساتھ مکمل طور پر چینج ہو چکا ہے۔ مریم کے ساتھ نفرت شو کرتا ہے تو اس معاملے پہ مریم کو بہت سا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ اس گھر کے اندر اگر سپورٹ کرے گا تو صرف اور صرف اویس ہی سپورٹ کرے گا۔ جو انابی کا والد ہوتا ہے اسے انابی کو ہاں کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم جہاں پر بھی چاہتی ہو تمہاری میں شادی کروانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس گھر کے جو دروازے ہوں گے ہمیشہ کے لیے آپ کے بند ہو جائیں گے۔ اب مریم کی قسمت کھلتی ہے۔ مریم کے خواب میں بھی ایسا نہیں تھا، وہ تو ہمت ہار چکی تھی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا کہ کبھی بھی جو وہ اب اویس میرا نہیں ہو سکتا، لیکن اچانک سے ایسا ٹوسٹ پیدا ہوتا ہے کہ مریم جو وہ اویس کی دلہن بن کر اس کے بیڈ روم میں پہنچ جاتی، بیٹھی ہوتی ہے، سوچ رہی ہوتی ہے، بڑی خوش بھی ہوتی ہے کہ سار میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کبھی کہ بھئی میری زندگی میں اویس ایسے آئے گا اچانک سے، میرا تو یہ خواب بن کے رہ چکا تھا، لیکن آج میں نے خواب کو تعبیر میں دیکھا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ اچانک سے اویس آتا ہے، اب خوش ہوتی ہے کہ اویس میرے ساتھ بات کرے گا، لیکن اویس کا رویہ چینج ہوتا ہے اور اویس اپنا جو بھی بستر وغیرہ ہوتا ہے یہ اٹھاتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے، نفرت سی شو کرتا ہے۔ اور مریم جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو بڑی شاکڈ ہو جاتی ہے، مریم کی آنکھوں کے اندر آنسو بھی آتے ہیں کہ یار اویس میرے ساتھ آخرکار ایسا کیوں کرے، اویس کو بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب انابیہ کی ماں کی باتیں ذرا سنیں۔ انابیہ کی ماں جو ہوتی ہے بنش کو کہتی ہے کہ بھائی جو کچھ بھی انابیہ نے کیا یہ بالکل غلط کیا، اور جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، لیکن آپ لوگوں کی زندگی میں تو خوشیاں آ چکی ہیں نا، آپ کی بیٹی ملازمہ، آپ ملازمہ اور آپ کی بیٹی آج مالکن بن چکی ہے اس گھر کی، آپ اس بارے میں خود سوچیں۔ بھائی اس میں مریم کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے نا، وہ تو انکار کر چکی تھی، وہ تو صاف الفاظ میں کہہ چکی تھی کہ بھائی میں شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ سب کچھ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کی بیٹی اگر اس طرح کی حرکتیں نہ کرتی نا تو یہ سب کچھ بالکل بھی نہ ہوتا۔ ہاں بنش کو دکھ ہوتا ہے تھوڑا بہت کہ یار اس طرح کی باتیں نابیہ کی ماں نہ کہتی، مریم نے تو قربانی دی ہے، اس نے اپنے دل کے اوپر جو ہاتھ رکھا ہے اور والد کی عزت بچائی ہے، اگر مریم بھی انکار کرتی تو انابیہ کا والد کبھی بھی یہ صدمہ برداشت ہی نہ کرتا، لیکن انابیہ کی ماں اتنی کم ظرف ہے کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتی ہے۔ اب انابیہ ایموشنل ہو کر جو وہ پہنچ جاتی ہے اویس کے پاس، اس کے سامنے ڈرامے کرنا شروع کر دیتی ہے، اسے کہتی کہ اویس دیکھیں، شویز کے پاس جاتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ شویز میں نے آپ کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا جو وہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، میں نے آپ کے لیے اپنے والد کو انکار کر دیا بھری محفل میں اتنا چاہتی ہوں، اب آپ کے پاس سارے کے سارے آپشن ختم ہو چکے ہیں۔ جب یہ بات شویز سنے گا تو اس سے انابیہ کو جواب دے گا یہاں پر، اس سے بولے گا کہ بھئی پہلے بھی آپ کے ساتھ میں یہ بات کر چکا ہوں، ابھی بھی آپ کے ساتھ یہ بات کروں کہ میری طرف سے کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، سارا جو مسئلہ ہے یہ آپ کی طرف سے ہے، آپ اپنی فیملی کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے والد کو راضی کریں تاکہ جو وہ میں بارات لے کر آؤں اور آپ کو جو وہ لے کر چل جاؤں۔ اب انابیہ نے شویز کو اپنے کنٹرول میں کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ اویس کو بھی اپنے کنٹرول میں کرے گی، یا اویس کے دل میں نفرت ڈالنے کی کوشش کرے گی کہ مریم اور شویز کا آپس میں چکر ضرور ہے۔ صبح ہو جاتی ہے، ماں کا رویہ جو اویس کی ماں ہے اس کا رویہ ابھی بھی چینج نہیں ہوتا، اویس کو جو یہ باتیں سننا شروع کر دیتی اور کہتی کہ یہ بینک شینک گھر شر سارا بک میں نے جو وہ انابیہ کے لیے کروایا تھا کہ انابیہ میری بہو بن کر آئے گی اور کچھ ٹائم جو وہ رہے گی، بڑی خوشی ہوگی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جو وہ اس گھر کے اندر ملازمہ کو ہی اپنی بہو بناؤں گی۔ اویس وہاں پر باتیں سن رہا ہوتا ہے، لیکن اتنے میں مریم بھی آ جاتی ہے اور مریم جب یہ باتیں سنتی ہے تو مریم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اویس جو ہے نا یہ اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ابھی تک ماں کو اس بات کا نہیں پتا کہ بھائی اویس اور مریم کے بیچ میں کوئی نہ کوئی لڑائی بھی جاری ہے۔ اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے تو اسے تو اور بھی زیادہ ایک تماشا کھڑا ہو جانا ہے، مریم کی آنکھوں کے اندر آنسو آئیں گے اور مریم اپنے روم کے اندر چلی جائے گی۔ اویس بھی اس معاملے پہ ایموشنل ہو جائے گا، اویس جو ہے نا یہ پھر مریم کے پاس جائے گا، مریم کے روم میں بات کرنے کی ضرور کوشش کرے گا، پیار سے بھی سمجھائے گا کہ بھئی جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ اویس کے دل میں ہاں شک ہے، ابھی بھی اویس کے دل میں ابھی بھی اس حساب سے نفرت ہے جب تک جو وہ مریم نے اس کا دماغ کلیئر تک نہیں کیا۔ انابیہ کا والد جو ہوتا ہے نا یہ ناراض ہوتا ہے، یہ بات بھی نہیں کرتا انابیہ کے ساتھ اور انابیہ کی ماں کے ساتھ۔ انابیہ جو ہوتی ہے چاہتی ہے ڈرامہ بنا کر اپنے والد کے پاس، اپنے والد کو کہتی ہے کہ پاپا جانی اگر آپ کو اتنا بڑا کوئی مسئلہ ہے اور آپ مجھ سے جو اتنی نفرت کرتے ہیں تو ایسا کریں کہ میرا گلا دبا دیں، مجھ سے جو وہ جان چھڑوا لیں، اس سے آپ کی بھی جان چھوٹ جائے گی اور میری بھی جان چھوٹے گی۔ جب یہ بات والد سنتا ہے نا تو والد یہاں پر کھڑا ہوتا ہے، منہ توڑ جواب دیتے ہیں انابیہ کو کہتا ہے کہ اگر مجھے خدا کا خوف نہ ہوتا، میں خدا کے خوف کی وجہ سے ڈٹ جاتا ہوں، اگر مجھے خدا کا خوف نہ ہوتا نا تو میں کب کا آپ کا جو وہ گلا دبا چکا ہوتا، آپ کو جو وہ دفن کر چکا ہوتا، مار چکا ہوتا، جان چھڑوا چکا ہوتا، لیکن مجھے خدا کا خوف ہے صرف اور صرف۔ اپنی بیگم کو مخاطب کرتا ہے
اس سے کہتے ہیں کہ میری بات کان کھول کر سن لو، یہ جس کے ساتھ بھی شادی کرنا چاہتی ہے شادی کرے، ان کی فیملی کے ساتھ آپ بات کریں، ان کو یہاں پر بلائیں اور اسے جو وہ بھیجیں۔ جانے کے بعد اس گھر کے جو دروازے ہوں گے ہمیشہ کے لیے اس کے لیے بند ہو جائیں گے۔ یہ باتیں نابیہ سنتی ہے نا تو نابیہ یہاں پر خوش ہوگی، دکھی نہیں ہوگی، خوش ہوگی کہ چلو میں یہاں سے جا رہی ہوں، کیونکہ اسے اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ بھئی اس گھر کے اگر دروازے بند بھی ہوتے ہیں تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے یا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جب نابیہ روم کے اندر جاتی ہے، اویس اس کے پاس جاتے تو نابیہ اویس کے ساتھ بات کرتی ہے، اسے کہتی کہ آخرکار میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے جو آپ کی ماں مجھے ملازمہ کے طور پر ابھی بھی دیکھتی ہے اور آپ بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ پاپا جانی کو کہ میری شادی آپ کے ساتھ کروائی جائے، میں تو شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، مجھے اس بات کو جو بہت سے دکھ ہے۔ تو اویس بھی وہاں پر غصہ کرے گا، باتیں سنائے گا جو وہ نابیہ کو کہ بھائی یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ آپ نے جو مجھ سے دھوکہ کیا، اسے میرا ساتھ نہیں دیا، اگر میرا ساتھ دیا ہوتا تو کم از کم آج تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ ہاں کسی نہ کسی مقام پہ مریم کی غلطی بنتی ہے، مریم کو بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مریم وہاں پر بھی کچھ اچھا فیصلہ کری تھی۔ اگر مریم وہاں پر ہاں کر دیتی تو والد کو بھی تکلیف ہوتی اور مریم کی ساری زندگی جو ہے وہ تکلیف میں گزرتی۔ اب کوئی بھی ناراض بھی نہیں ہے، خاص طور پر والد ایس اویس کی ماں بھی یہی ہوگی کہ یہ پسند کرنا شروع کر دے گی مریم کو، اور مریم کے دل میں جو وہ اس کے لیے جگہ بھی بننا شروع ہو جائے گی۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک لاسٹ میں دیں۔